السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم اکرام، ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جن سے اچھے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جن کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ نماز روزے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ کون سے اعمال ہیں؟ جب ہم پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کچھ ایسے اعمال ہیں جسے کرنے والے کو، اس کے مرتکبین کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز شرک ہے۔ شرک بہت قبیح بدترین عمل ہے، جس کے کرنے والے تمام اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ شرک کے رہتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر 18 انبیاء کا نام لیتا ہے۔ سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کا نام لے رہا ہے۔ حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، حضرت موسیٰ کا، عیسیٰ کا نام لے رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت جو ہے 88 آیت سورہ انعام کی اللہ فرماتا ہے اگر یہ انبیاء کرام، یہ بڑے بڑے انبیاء کرام، خواب حضرت نوح ہو، حضرت ابراہیم ہو، حضرت موسیٰ ہو، جو بھی انبیاء کرام ہیں، اگر وہ شرک کر لیں تو ان کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ہو، انبیاء کرام ہو، یہ اللہ انبیاء سے کہہ رہا ہے کہ اگر انبیاء کرام بھی شرک کر لیں، اگرچہ ان کا اونچا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے ہیں، بڑے گزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، اللہ کو ان کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس کے باوجود اگر یہ لوگ اچھے کام کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، لوگوں میں تبلیغی کام کرتے رہیں، اس کے لیے وہ مار بھی کھاتے ہیں۔ تبلیغ کرنا معمولی کام نہیں، انبیاء کرام کو اس کے لیے مار لگی ہے، پٹائی پڑی ہے، ان کے جو ہے سر پھوڑے گئے ہیں، قوم کے لوگوں نے ان کو منحوس کہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں برداشت کی ہیں، اس کے باوجود اگر وہ شرک کرتے ہیں ان کے اعمال کو ضائع کرنے جہنم ڈال دیں گے۔ نظر کیجیے کتنا قبیح عمل شرک ہے۔ جو بھی شرک کرتا ہے، ہم کریں یا کوئی بھی کرے، شرک کر لیتا ہے، اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیان کر رہا ہے۔ اللہ سورہ زمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اونچا مقام، آپ کا اونچا مرتبہ اپنی جگہ پر، آپ بڑے نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے آپ جو ہے سردار ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے بھی شرک کیا، سن لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا قانون رہا ہے، یہ میرا قانون آج سے نہیں روز اول سے ہے، قیامت تک رہے گا کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی ہیں، آپ دن میں نماز پڑھتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سو جاتے ہیں، پاؤں ورم ہو جاتا ہے، پوری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، اپنے روزے رکھتے ہیں، آپ نے دین کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اسی دین کے خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو پھوڑا گیا ہے، آپ کو دانت کو توڑا گیا ہے، آپ کے پاؤں میں موچیں آئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹی کو طلاق دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو اونٹنی پر سے دھکا دے کے گرایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی گئی ہیں، طائف کا واقعہ مشہور ہے، تو ہم سب تکلیف دی گئی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، یاد رکھیے یہ میرا قانون ہے، میرا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، اور آپ گھاٹے میں رہیں گے، آپ جو بھی نیکیاں کی ہیں برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے شرک۔ اللہ یہ شرک کرنے سے اچھے مزائے ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال برباد نہیں ہو، شرک سے پاک رہے۔ اللہ فرماتا ہے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرتا ہے جنت کو حرام کر دیا ہے، شرک کرنے والے کے جنت حرام ہے۔ یہ حدیث ایک اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے
لولا کہ عبدی بقلب خطایا اگر میرا بندہ میرے حال میں مجھ سے اس حال میں ملے اس نے بہت گناہ کیا ہے، اسی کریں گے اللہ اسے معاف کر دیں گے، بہت گناہ کیا ہے، اتنے گناہ کہ زمین پڑ جائے آسمان پڑ جائے، لیکن شرک نہیں، اللہ اسے معاف کر دیں گے۔ یہ ہے شرک۔ معلوم ہوا کہ شرک ایسا عمل ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ اس لیے جو اس بات کی ہے کہ ہم شرک سے اجتناب کر سے بچیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سرخرو ہوں، ہمیں جنت ملے، جنت بچ جائے، جو یہ چاہتا ہے وہ شرک سے بچ جائے، کیونکہ شرک کہتے ہوئے کوئی کام قبول نہ ہوگا۔ یہ پہلی چیز جو اچھے عمل کرتی ہے وہ شرک ہے۔